فرما رہے تھے اب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر صاحبزادہ ہمایوں رضا ترابی آستانہ عالیہ نعریہ شریف آپ کے سامنے ملفوظات پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اللہ اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار جار یارم دعونا بے علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے عرص اعظم زیر سایہ ہر ولی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ مجھ کو معلوم نہیں نہ قوت کا مقام. وہ اقبال اس بات پہ پوری کائنات کی محبتوں کو اگر سمیٹا جائے تو یہاں اختتام ہو جاتا ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم حضرات نے خوبصورت گفتگو فرمائی گزارشات کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ مفتی محمد حسن صاحب خطیب مسجد حاضہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کے الفاظ کو بڑے بڑے شعراء پر کلام سنتے ہیں نا بڑی بڑی جامی کے رومی کے اعلیٰ حضرت کے یہ مسئلہ شاہ کے مشہور شاعروں کے کلام سنتے ہیں. انہوں نے مصطفیٰ کی تعریف کلام خدا کے ساتھ کلام خدا کے ساتھ سلامت رکھے اس خوبصورت محفل کی زینت بنے. بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا راجہ محمد اظہر سیالوی صاحب اور خوبصورت محترم حضرت علامہ مولانا شفاقت صاحب بڑی خوبصورت آواز کے مالک حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول نقشبندی صاحب جتنے بھی حضرات ہیں سبھی معتبر ہیں. وقت کے دامن میں مولانا شکل لی جائے انتہائی محبتوں کے ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب رسول کی محبت تھی احادیث کی روشنی میں اس کا اظہار ہمارے سامنے فرما رہے ہیں. مفتی طلعت حسین صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی تقریریں یہ کر چکے ہیں لیکن صرف چند گزارشات کرتے ہیں. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ہر چیز کا فنا. اسی طرح ہم سنتے آئے ہیں سب تعریفیں کس کی ہیں. اس چیز پہ آپ کو اگر میں غلط ہوں کہ حضرات علماء بیٹھے ہیں بشری دروازہ ہے نزدیکی کے مکانات ہیں مجھے بتائیے یہ بشر سے اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے رسول اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے محفوظ ہو سکتے ہیں معصوم نہیں. کل من علیہا فان ہر چیز کو فنا ہے. سب تعریفیں کس کے لیے اللہ کے لیے سب تعریفیں اللہ کے عزت کے لیے ہیں. لیکن ذرا غور کیجیے چھوٹا سا نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں چھوٹا سا نقطہ جس مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں جس مصطفیٰ کی ثناخوانی کے لیے بیٹھے ہیں. یہ وقت کو گھڑی کو دیکھنا ہمارے پاس بھی ہمارے بازو پہ بھی ہے لیکن چند لمحے ہمیں کتنا کام آئے کوئی نہیں جانتا. 4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں 4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. اب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب کائنات کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اب تعریف کرنے والا کوئی ہوگا تو تعریف ہوگی. تعریف کرنے والا کوئی موجود ہوگا تو تعریف ہوگی. لیکن جب قیامت برپا ہوگی حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اس وقت ہر چیز فنا ہو جائے گی
لیے صحیح، ایک سیکنڈ کے لیے صحیح، ایک منٹ کے لیے صحیح، یہ تو خدا جانے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ معاملہ، وہ ماحول کتنا عرصہ قائم رہے گا، لیکن ایک کل کے لیے، ایک لمحے کے لیے تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہی بات ہے. غلطی تو نہیں کر رہا، غلطی تو نہیں کر رہا نا، لیکن مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہوگی یا نہیں؟ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جب اللہ کی تعریف کا معاملہ ایک لمحے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا، تو مصطفیٰ کی تعریف کیسے ہوگی؟ کیا رب کا قرآن نہیں کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. موجود ہے اس کا وجود باقی، ہر وہ تعریف جو رب نے کی وہ باقی، مصطفیٰ کے مقام کی بلندی باقی، مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی باقی، مصطفیٰ کا مرتبہ باقی، مصطفیٰ کی محبت جو رب کرتا ہے وہ باقی. جب سب کچھ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، یہاں سینے میں ایک قلب ہے جسے رب نے مرکز انسانی جسم کا مرکز بنایا. اب اعلان کر رہا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. قلب مرکز ہے نا، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جہاں پر جڑتا ہے، جڑتا ہے یا نہیں؟ قلب پورے جسم پر سپلائی کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے نا. اور اسی قلب میں تو رب نے مصطفیٰ کی محبت ڈالنے کا کہا، اسی قلب میں رب نے مصطفیٰ کی محبت ڈالنے کا کہا. ایک پیغام دینے جا رہا ہوں، ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پسند آئے بنا لیجیے. لیکن بڑا زور بڑا زور ڈانٹے ہو سب اس لیے ڈانٹے ہو سب اس لیے ایک پیغام ہے، ایک امانت ہے، امانت ہے جو بزرگوں سے چلی ہم تک، جو بزرگوں سے چلی ہم تک. پیر آنے میں پیر کوئی نہ ہو، پیر آنے کوٹے کے گھر میں بٹا دے ان سے بٹا دے پیر کوئی نہیں. علماء اقبال کی زبانی میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ خطیب، مجھ کو معلوم نہیں نبوت کا مقام، نبوت کا مقام سے نہیں پتا گیا. لیکن جڑا حقائق سامنے ہیں، اگر میں غلط ہے حضرات علماء کی سے وہ پہلے آ گیا تھا کہ اس پر بوکسو اگر غلط تھا کل من علیہ فان مطلب کیا گیا؟ ہر شے فنا باقی گیا اللہ. تعریفوں اس لیے لیکن کرنے والا نہیں، لیکن رب جس کی تعریفوں کرے
قلب ہے قلب ہے ایک موٹے کاف ہے جڑا کینچی والا کاف ایک کشمیری کشمیر والا کاف سمجھیو یہ فرق سمجھیو جب نقطے والا کاف ہے موٹا اس طرح کینچی بھی لکھو نقطے والے کاف کا جڑا قلب بننا وہ سارا ہے جس نے بھی دھڑکن ہے جس نے بھی خون کا پریشر ہے جس نے بھی مصطفیٰ کی محبت ہے جس نے بھی مصطفیٰ کی عقیدت ہے جب کش اللہ قلب ہے وہ اپنے پردے وہ اپنے اس کی قلب وہ کتنیر جو اصحاب کاف نال ہمارے جیسا حضور نام کتنیر تھا وہ انہوں نے کتا جس کا نام کتنیر ہے ایک کش اللہ کاف کا قلب ہے جہاں کتا بننا ایک موٹے کاف آیا اس نال قلب بننا دو چیزیں آئینٹی ہے کیا جا سننے کی جگہ سننے سے جگہ مخرج میں کچھ رسنا کو دے سے لازم بنا ہوا کا کوئی نہیں مختصر کی گالے جا ایک قلب نقطے والا اس کو میرے مصطفیٰ کا اشارہ قلب ہے اعلیٰ حضرت کی زبانی زیادہ بہتر سمجھے سی اعلیٰ حضرت کی زبانی زیادہ بہتر سمجھے سی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وصول لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا قدام میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی تیری بات کیوں کرے رضا کوئی تیری بات کیوں کرے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں امام احمد رضا خان کہتے ہیں وصول لال ازار پھرتے ہیں اے بہار تاریخ خزان ایسی تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر ذلیل و خوار پھرتے ہیں جب اپنی باری آئی نا عشق کا مقام عشق کا مرتبہ جو عاشقان رسول ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت تڑپ کر کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوئے اس گلی کا گدا ہوئے جس میں مانگتے تاجدار یہ تاج نہیں دیکھے جاتے یہ ظاہری تاج اس سروں پہ رکھے ہوئے سونے چاندی کے موتیوں سے لدے ہوئے نہ دستارے نہ کپڑے نہ جھٹے دیکھے جاتے ہیں وہاں حقیقت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے محبت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے وہ ساتھی نے سی بکار جب کوئی مصطفیٰ کی عقیدت میں تم ہو جاتا ہے مصطفیٰ کی عقیدت میں ڈوب جاتا ہے پھر عاشق جھوم کر کہتا ہے غالب سزائے خواجہ پاکستان گزاشتے ابا کے مرتبے دونے غالب سزائے خواجہ پاکستان گزاشتے قضات پاک دانے محمد محمد اللہ کے بعد اگر کوئی اجل ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی مقام مرتبے والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی رتبے والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی اختیار والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی چاہو جلال والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی جمال والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ملکیت رکھنے والی ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی عزتوں کے بلند مقام پر ہے تو وہ جناب ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے ہم مصطفیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہم عیسائیوں کی طرح مصطفیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے اتنا یاد رکھیے جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی نا اس بات کو اپنے قدموں سے باندھ لیجیے گا اتنا یاد رکھیے گا جیسا معاملہ ہو جیسے حالات ہو کتنی شدت کتنی سختی کیوں نہ اختیار کی جائے یہ عقیدے ہیں میرے دوستوں یہ عقیدے ہیں مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ جن سے مصطفیٰ نے محبت کی ان کے بغیر نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے جاننے والے سے بھی محبت کرتا ہے اس کے پہچاننے والے سے بھی محبت کرتا ہے اس کے جاننے والے سے بھی محبت کرتا ہے ہم کیوں طیبہ کی ہواؤں کو پکارتے ہیں ہم کیوں طیبہ کی مٹی کو پکارتے ہیں ہم کیوں ان رستوں کے بھی دیوانے ہیں جن رستوں پر سرکار چلے ہیں اس آدمی نے کہ تو بے جان چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ یار کا انداز تھے
بات میں بتا رہا ہوں. یار غار میں سرکار سے کہا یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو جائیں, ابو بکر کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دے گا, ابو بکر دشمن کو اندر نہیں آنے دے گا. پھر وہ یار غار جب یار مزار بنا, جب یار مزار بنا, یہ عقیدے کی بات غور سے سنیے گا. کہتے ہیں نا ہم مزار پہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں ان کی تدفین ہے, ان کے مدفن بنے ہوئے ہیں, ان کے مزار بنے ہوئے ہیں. عقیدے کی بات اور سینہ ٹھوک کے بیان کرتا ہوں, سینہ ٹھوک کے بیان کرتا ہوں. اس وقت جب لحد میں سرکار کی ملاقات اپنے یار سے ہوئی نا, اس وقت سرکار نے بھی اپنے یار سے کہا ہوگا کہ میرے یار غار میں دشمن کو تو نے نہیں آنے دیا, مزار میں دشمن کو میں نے آنے دیا, غار میں میرے دشمن کو تو نے نہیں آنے دیا, مزار میں تیرے دشمن کو میں نے آنے دیا. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. ابھی سمجھ لیں آئے کہ ذرا غور کیجیے گا بعد میں. اس وقت شاید کچھ پردے آپ پر سے اٹھ جائیں. یقین جانیے جو مصطفیٰ کے یاروں سے محبت کرتا ہے, میرے کہا اس ہاتھ میں اصحاب کا دامن تھامیے, اس ہاتھ میں آل کا دامن تھامیے. سینہ چوڑا ہوتا ہے, سینہ کھلتا ہے, جب سینہ کھلتا ہے پھر مصطفیٰ کی محبت اندر جاتی ہے. کہ یہاں سے بھی سفارش ہو رہی ہوتی ہے, یہاں سے بھی سفارش ہو رہی ہے, یہاں سے بھی سفارش ہو رہی ہوتی ہے, یہاں سے بھی سفارش ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آل رسول اور اصحاب رسول کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. نہ اولیاء کاملین سے بھی پھیر سکتے ہیں, نہ علماء حق سے بھی پھیر سکتے ہیں. یہ حضرات علماء کا خوبصورت گلدستہ, یہاں عقل شعور رکھنے والے, علم رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین عزیز خان, تو ابتدا میں میں نے بات کہی تھی کہ سب تعریفیں جس کی ہیں وہ ایک لمحے کے لیے ہونا, وہ ایک لمحے کے لیے ہو, اس میں رکنا ہے. کل لمن علیہ فان, رکنا ہے, لیکن مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہوگی. بس اتنا یاد رکھیے گا, اگر میں غلط ہوں اللہ سے معافی طلب کر رہا ہوں, اللہ کے رسول سے معافی طلب کر رہا ہوں. اتنا یاد رکھیے گا, اتنا یاد رکھیے گا, ہم محبت والے ہیں, ہم عقیدت والے ہیں, ہم جذبے والے ہیں, ہم جوش والے ہیں. لیکن سامنے کی وقار نہ عقیدت میں, نہ محبت میں, نہ جوش میں, اپنے ہوش کو پانا, ہوش میں رہنا, ہوش میں رہنا ہے. جب ہم ہوش ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کئی القابات اور جڑ جاتے ہیں, کئی القابات اور جڑ جاتے ہیں جو القابات ہمیں خراب کرتے ہیں. پھر ہم صفائی دیتے ہوئے کبھی ایک کی گستاخی, کبھی دوسرے کی گستاخی نہیں. کوئی اگر آپ کو کہے تو نہیں یہ کہا, میں نے کہا تو میں معافی مانگتا, کہا یا نہیں کہا, چھوڑے, بحث میں مت پڑے, یہ بڑے نازک معاملے ہیں. بالخصوص اصحاب رسول اور آل رسول کا معاملہ, اب جسے مصطفیٰ جنت کی بشارت دے دے ہم اس پر زبان درازی کر سکتے ہیں. جو مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہو ہم اس پر زبان درازی کر سکتے ہیں. اگر ہماری اوقات کیا ہے, ان ہستی کے نام پر زبان درازی کریں. سامعین عزیز وقار, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی سواری کے قدموں سے اٹھنے والی دھول بھی ہم سے افضل ہے, وہ دھول بھی ہم سے افضل ہے. بس اتنا جانیے, سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. سرکار سے بڑھ کر محبت کرنے والا خدا کی محبت سکھائی, خدا کی اطاعت سکھائی, خدا کی عبادت سکھائی, اللہ کا قرب سکھایا, اللہ کے ساتھ رشتہ چھوڑنا سکھایا. سامعین عزیز خان, یہ سب مصطفیٰ نے سکھایا. اور مصطفیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے یہ سکھایا, یہ ہمیں سکھایا اصحاب رسول اور آل رسول نے, اصحاب رسول اور آل رسول نے. آج ہم کی نعمت ہے, یہ نعمت ہے جو سنا, یہ نعمت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نعمتیں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نعمتیں ہیں جو سانس چل رہے ہیں, یہ نعمتیں ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے رب کی طرف سے, نعمت لگا ہے تو اس پر چرچا کرو, جب نعمت ملے تو چرچا کرو. اور ہم تو بار بار کہہ رہا ہے کڑی نعمتیں جڑتے ہیں. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سو کڑی نعمت کی جڑتے ہیں. سو جن و انس کے کرو, کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, کس چیز کا انکار کرو گے, کس چیز سے پھیرو گے. اللہ نے تو ایک نافل دیا ہے نا, ایک نافل دیا ہے, تو کہ تحقیق کیجیے گا بیٹھ کر,
روایت اچھا کیمرہ ہونا کہ نوجوان نسل سے لے کے آتے ہیں اچھا کیمرہ ہونا 15 دن زیادہ نہیں 15 دن اپنے محبوب کو تلاشیے اپنے محبوب کو تلاشیے اور ہر روز اس کا ایک فوٹو کھینچو 15 دن تک ناخن کو ایک ناخن نہیں کاٹنا صفائی کا خیال رکھنا 15 دن تک اسے کاٹنا نہیں اس کا فوٹو بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں اور پھر اس معمر کو تلاش کیجیے گا جو اس تاریخ کو بنا پھر اسے تلاش کیجیے گا کہ اس میں جان ڈال رہا ہے پھر اسے تلاش کیجیے گا کہ جس کی رحمت سے اس کی برکت سے یہ بڑھ رہا ہے اور پھر یہ بھی خیال کیجیے گا آج کل AID ٹیکنالوجی ہے AID ٹیکنالوجی اسی انگلی کا فوٹو بنا کرنا AID ٹیکنالوجی میں دیکھا کہ نیل کو ناخن کو ہٹاؤ پھر وہ 15 دن والے فوٹو بھی دیکھنا وہ بغیر ناخن والی انگلی بھی دیکھنا پھر پتہ لگے گا کہ رب نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور رب نے یہ کلمہ تھا اللہ قسموں کو پڑھنا قسم تو گھر قسم کھاتے ہوئے بڑی احتیاط قسم کھاتے ہوئے بڑی احتیاط کیا کیجیے رب نے قسمیں فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان بہت سونا بنایا بہت سونا بنایا جڑی چیز سونی ہے نا اس کے اندر محل نہیں اس کے اندر محل نہیں بنی بے ادبی نہیں بنی قوم لفظہ جانا قوم لفظہ جانا بگڑتی نہیں بنی جڑا تو آخرہ پہلے سوارے کے عمل کرنے کی حکمت توفیق عطا فرمائے اور پھر کبھی مارداج آجزانہ التجا ہے سب آسانی ہوئی ہے کوئی غلطی کوئی بول کوئی ایسی گل نہیں مل رہا ہے اپنی بارگاہ چاہتا ہوں اس سارے کی گواہ بنا کے اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ